ڈیئر فرینڈز، ویلکم ویلکم. آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں کوفتے. بیف کے کوفتے ہم بنانے جا رہے ہیں. آپ چاہیں تو یہ ریسیپی آپ مٹن میں یا چکن میں دونوں طریقوں سے بنا سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ یو آر گوئنگ ٹو لو اٹ. چلیں ہم پھر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے 3 درمیانے سائز کے پیاز لیے اور ان کو کاٹ کے ہم نے فرائی کر لیے. اب ہم اس فرائی ہوئے پیاز کی اس کی پیسٹ بنانے جا رہے ہیں. اب کوفتوں کے لیے ہم نے 500 گرام بیف کا قیمہ لیا ہے اور جس طرح آپ یہ اس میں ویڈیو میں آپ کو جس طرح نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی 10%، 8 سے 10% ہی فیٹ ہے. اس سے زیادہ فیٹ نہیں ہے. تو کوشش کرنا ہے کہ آپ جو قیمہ لیں وہ ذرا روکھا ہو، کم سے کم چربی ہو اس میں. اب اس میں ہم ڈالنے لگے ہیں 2 ٹیبل سپون پیاز کی پیسٹ، فرائی پیاز کی پیسٹ جو ابھی ہم نے بنائی تھی. یہ 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال رہے ہیں. اب اس میں ہم 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے. 3 ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے. 1 ٹی سپون گرم مسالہ. پھر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر، 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر، 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر اور 1 ٹی سپون نمک. اب اس میں 2 ٹیبل سپون بیسن جائے گا روسٹ ہوا ہوا. اس کو ہلکا ہلکا ہم نے فرائی پین میں روسٹ کر لیں. اس کے بعد فریش دھنیا چاپ جائے گا 2 ٹیبل سپون اور ہری مرچ 2 ہری مرچیں چاپ کر کے اس میں ہم ڈال رہے ہیں. اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں. اب باقی چیزوں کو مکس کر کے اس میں ہم 1 انڈا پھینٹ کے ڈال رہے ہیں. اب ہم نے اس کے کوفتے بنانے شروع کر دیے اور کوفتے بنا کے ہم لگاتے جا رہے ہیں ٹرے میں. اس سائز کے ہمارے تقریباً 18 کوفتے بنے ہیں آدھے کلو قیمے کے. اب ہم کری کی تیاری شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے سب سے پہلے. اب اس میں ہم شامل جو ہم نے پیاز کی پیسٹ بنائی ہوئی تھی، باقی جو ساری پیسٹ پڑی ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں. اس میں 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ، اس کے بعد 1 کپ دہی جائے گا اس میں. پھر 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر، آدھا ٹی سپون ہلدی، آدھا ٹی سپون نمک، آدھا ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر اور آدھا ہی ٹی سپون گرم مسالہ. اب ہم اس کو مسالے کو بھون لیں گے. جب ہم نے تیل میں باقی چیزیں ڈالی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آئل ایک دم سے اوپر آ گیا ہے. تو اس سے آپ نے کوئی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ یہ اصل میں ایسے اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ پیاز پہلے سے فرائی ہوا تھا.
تو آپ نے تھوڑا پیشنس کے ساتھ جو ہم نے مسالے شامل کیے ہیں ان کو اچھی طرح بھون لینا ہے. جب خوشبو اچھی سی آ جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں کوفتے شامل کریں گے. اب ہمارا مسالہ بالکل ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہم اس میں کوفتے شامل کرنے لگیں. آنچ کو ہلکا کر دیں اور آرام آرام سے کوفتے اس میں ڈالتے جائیں گے. اب ہم اس میں 2.25 کپ پانی شامل کر رہے ہیں. پانی کی کوانٹٹی آپ اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا سا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بعض لوگ تھوڑا پتلا شوربہ کھاتے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں. جو ذرا خشک چاہتے ہیں وہ تھوڑا کم کر دیں. پانی کو ہم ابال آنے دیں گے. جیسے ہی پانی کو ابال آئے گا تو اس کے بعد ہم ڈھکن کور کر دیں گے. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں اس وقت چمچ زیادہ نہیں مارنا کیونکہ اس سے چانس ہوتا ہے کہ جو کوفتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. اب پانی ابلنے لگ گیا. اب ہم اس کو دم پہ رکھنے لگیں. اب ہم اس کو 20 منٹ کا دم دیں گے ہلکی آنچ پہ. چلیں جی اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں. 20 منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک کوفتہ نکال کے میں چیک کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. ماشاءاللہ بہترین ذائقہ ہے. تھوڑا سا نمک کم ہے. یہ آدھا ٹی اسپون میں نمک اور ڈال رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس وقت ہم ڈالیں گے آدھا ٹی اسپون کالی مرچ. ماشاءاللہ اب ہمارے کوفتے تیار ہیں. تو اب ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں ذرا. Trying the kofta now. Let's have a look. Wow. Can you see that? 太棒了，真好吃。Even without paratha, without naan, you eat like this, it's juicy and very, very tasty. مزہ آ گیا.